اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال زار پہ رحم فرمائے۔ ہر معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بے سواد کے گناہ، یعنی کہ ایسے ایسے گناہوں میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ جن کا کچھ حاصل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے شادی ہے۔ یقین کرے شادی شروع سے لے کر شادی ہونے تک اور پھر شادی ہونے کے بعد بھی ایسے ایسے گناہوں کا نظام بنا ہوا ہے، ایسا نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ پیر پیر پہ گناہ، یعنی کہ شادی بھی بربادی کا سبب بن رہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بس ہماری ہٹ درمیوں، ہماری ضد، انانیت اور وہی ہندوانہ ذہنیت، مغربی کلچر کے دل دادہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق یہی شادی کریں تو بہت بڑا کار ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی بچی کو دیکھنے کا معاملہ دیکھ لیں۔ بھئی کون کہتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے مرد نہ آئیں؟ ضرور آئیں۔ مرد حضرات کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں، بچی کو عورتیں دیکھیں، عورتوں کے سامنے بچی آئے، بن سنور کر آئے، بال کھلے لے کر آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے بھی عورت، مسلمان عورت سے بھی نقاب کرے؟ کوئی نہیں کہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو اگر کوئی دیکھنے آتا ہے تو آپ ان کو کہیں میں خواتین کے سامنے جاؤں گی، بالکل بال بھی کھولے ہوں گے، بنے سنورے ہوں گے جیسے آپ کہتے ہیں، اور مجھے صرف خواتین دیکھیں گی۔ مرد حضرات بیٹھے ہی الگ۔ اور جن فیملیز میں یہ سسٹم نہیں ہے، جن فیملیز میں یہ رواج ہے کہ مرد و عورت اکٹھے ہی بیٹھیں گے اور اکٹھے ہی کھائیں گے مریں گے، میں نے وہاں رشتہ ہی نہیں کرنا، کیونکہ ایسی فیملی میں رشتہ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ دیور صاحب بالکل سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیٹ صاحب دائیں بازو بیٹھے ہوئے ہیں، سسر صاحب بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شوہر صاحب وہ ہو سکتا ہے جہاں پہ ہوں یا بیرون ملک کام کر رہے ہوں۔ کیا فائدہ ایسی شادی کا کہ جس سے گناہوں کا دروازہ کھل جائے؟ عورت کیسے مطلب نامحرموں کے سامنے، جیسے دیور جیٹھ ہے، سسر تو چلے باپ کی طرح ہے، مگر بعض سسر بھی پرخطر ہوتے ہیں، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے۔ مگر ہر ایک کو میں نہیں کہہ رہا، بعض واقعی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، مگر دیور جیٹھ تو آگ ہیں، دیور ہو یا جیٹھ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے نا، دیور تو آگ ہے۔ تو ان سے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے نا، ہر صورت کرنا ہے۔ تو جو لوگ اب پردے کا لحاظ نہیں کر رہے، جبکہ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، ایک دیندار بچی کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، شریف زادی کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، ان کو حیا نہیں آ رہی، بعد میں کیا حیا کریں گے؟ تو پہلے ہی دیندار لوگوں کا انتخاب کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور بالکل آئیں مرد حضرات، ان کو بھی مطلب دعوت کھانا جو بھی ہوتا ہے، مگر مرد حضرات الگ بیٹھیں، خواتین الگ بیٹھیں، اور بچی کو دیکھنے والی خواتین ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ درست ہے۔ اچھا، اس سے بھی ایک بہتر طریقہ جو میرے ذہن میں ہے، میں اس کی بارہا ترغیب دے چکا ہوں، کہ لڑکے والے پوری فوج لے کر حملہ آور نہ ہوں، 10-15 لوگوں کا جمگھٹا لے کر آ جانا اور پلیٹیں کھا کھا کے چٹ کر جانا اور آخر میں جواب دے دینا، یہ تو ڈاکہ ہے خواہ بخواہ کا، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے لڑکے والوں نے۔ زیادہ سے زیادہ ایک خاتون آئے،
لڑکی دیکھ لے، اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لے، سمجھ آتی ہے اس کو، بالکل مطمئن ہے، لڑکے کو بتائے، گھر والوں کو بتائے، سارے مطمئن ہو گئے ہیں، اب جو بھی رسم پوری کرنی ہے منگنی کی، 10 12 جو بھی لوگ عام طور پہ آتے ہیں ان کو لے کر آئیں، اپنی رسم پوری کریں اور جائیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی اگر ایک قدم احتیاط کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اس طریقے سے آ کر دیکھ جائیں کہ لڑکی کو بھی نہیں پتا مجھے دیکھنے کوئی آیا ہے، ویسے ہی کسی بہانے سے بندہ آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ لڑکی نہیں پسند آتی تو بس اپنے دل میں بات رکھیں، لڑکی کو نہ بتائیں، لڑکی کے گھر والوں سے بھی ذکر نہ کریں اور کسی اور سے بھی ذکر نہ کریں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اس طرح اس میں نقص نکالے؟ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی ہم میں سے کوئی خوبصورت ہے یا بظاہر وہ کسی کے لیے خوبصورت نہیں، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو منفرد بنایا ہے، ہر ایک کو ایک الگ صورت بنایا ہے اور ہر ایک اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اب یہ دیکھنے والے کی نظر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر ایک کی نظر درست ہو یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا، کئی اندھے بھی ہوتے ہیں، کئی کانے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ٹیڑھا دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کلر بلائنڈ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں، شریعت کے دائرے میں رہنا سیکھیں، اور بیٹی والے ہوں یا بیٹے والے ہوں بالکل سر جھکانے کی کسی کے آگے ضرورت نہیں ہے، سر اٹھا کے جئیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اسلام کے مطابق جو شرائط رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے رکھیں، وہ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ سبھی بیٹیوں بیٹوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے رشتوں کے معاملے میں آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائی دے، آمین۔